مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مطلق مقید پر محمول ہوتا ہے، اگرچہ دو حادثوں میں ہوں۔ وہ دونوں جب دو حادثوں میں مطلق مقید پر محمول ہوتا ہے تو ایک حادثے میں بدرجے، اس کی دلیل یہ پیش کی تھی کہ چونکہ قید ایمان جیسے کفارہ قتل، تو جن کفاروں میں یا جہاں بھی ایمان کی قید ہے تو وہ قید ایمان کس کے معنی میں ہے؟ شرط کے معنی میں، اور شرط کا یہ حال ہے کہ اذا وجد الشرط و اذا عدم الشرط، تو جب شرط کا یہ حکم ہے تو جو شرط کے معنی میں ہوگا اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ اذا وجد وجد و اذا فات ہوگا کہ نہیں؟ اس کا جواب آج کے سبق میں شروع ہوا اور یہ کہا ثم شرع فی جواب الشافعی۔ سب سے پہلے تو ماتن نے یہ جواب دیا کہ اولاً تو یہی تسلیم نہیں ہے کہ قید بمعنی شرط ہوتی ہے، کما قال الشافعی، ٹھیک ہے نا؟ نیچے ہے ولئن کان کر کے، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کیا قید یہ شرط کے معنی میں ہوتی ہے تو یہ تسلیم نہیں ہے کہ وہ مطلب حکم کی نفی کو واجب کرے گی نہ پائے جانے کے وقت، کہ اگر قید نہیں پائی جا رہی ہے تو حکم بھی یہ تسلیم نہیں کرتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ متنازع فیہ، یعنی جس شرط کے اندر اختلاف کیا گیا ہے کہ جب وہ پائی جائے گی تو حکم بھی ہوگا، جب نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں ہوگا، تو یہ وہ شرط نحوی ہے کہ جس پر ادوات داخل ہوتے ہیں، ادوات شرط، شرط نحوی بھی تو ہوتی ہے، تو شرط نحوی متنازع فی جس میں اختلاف کیا گیا ہے یہ وہ شرط ہے نحوی جس پر ادوات شرط داخل ہوتے ہیں، اور اس کی نفی کو حکم کی نفی میں کوئی تاثیر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ نہ پائی جائے تو حکم بھی نہ پایا جائے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حکم کی نفی یہ اصلی ہے، نفی یہ شرعی نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا۔ اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے کیا کہ اس کی نفی حکم کی نفی کو واجب کرتی ہے، یہ بھی مان لیا جائے کہ قید بمعنی شرط ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا یہ بھی مان لیا جائے کہ اس کی نفی حکم کی نفی کو واجب کرتی ہے، تو اب ایسی صورت میں غیر پر، یعنی جہاں یہ چیز پائی جائے گی اس پر استدلال کرنا اسی وقت درست ہوگا جبکہ دونوں میں مماثلت درست ہو۔
مقیس علیہ اور مقیس کے اندر مماثلت درست ہو. اور یہاں جہاں کلام چل رہا ہے یہاں ایسا ہے نہیں. قتل اور دوسرے کفارات میں امام شافعی نے یہی تو کہا جب قتل کے کفارے میں ایمان کی قید ہے تو دیگر کفاروں کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا. تو ہم نے کہا یہ اس وقت کیا جائے گا جبکہ مماثلت درست ہو، حالانکہ ایسا ہے نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ قتل اعظم کبائر سے ہے. قتل کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے. یعنی اگر ہم یہ مان لیں کہ اصل میں مقیس علیہ میں حکم جو ہے، حکم کی نفی کو یہ چیز واجب کرتی ہے، تو اب یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اس کے اور مسکوت کے درمیان مساوات ہے، یعنی قتل کے اور ان کفاروں کے درمیان جن سے نص خاموش ہے ایمان کی قید سے، تو ان کے درمیان مساوات ہم تسلیم نہیں کریں گے حتیٰ کہ اس پر قتل کے کفارے پر ان کو بھی محمول کیا جائے. وجہ اس کی یہ ذکر کی ہے شارح صاحب نے بھی کہ قتل یہ اعظم کبائر سے ہے، لہٰذا اب ممکن ہوگا کہ اس میں رقبہ مومنہ کی شرط لگائی جائے. جو چیز بڑی ہوگی اس میں شرط کیا چھوٹی ہوگی؟ ارے بڑی چیز کس کو چاہتی ہے؟ بڑی شرط کو. تو قتل اعظم کبائر سے ہے، تو اعظم کبائر سے ہونے کی وجہ سے اس میں ممکن کیا ہوا کہ کس کی شرط لگائی جائے؟ رقبہ مومنہ کی شرط. اور زہار اور یمین یہ صغیرتان ہیں، یہ کیا ہے؟ لہٰذا ان دونوں کی تلافی رقبہ مطلقہ سے ممکن ہوگی، چاہے وہ کافرہ ہو یا مومنہ ہو. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی تقسیم الگ الگ کی گئی ہے. توزیع کا معنی بخشنا، کسی چیز کو کسی شخص کو دینا، بانٹنا. بھائی ہر ایک کی جو تقسیم ہے، جو بانٹا گیا ہے وہ الگ الگ ہے، اختلافی طور پر ہے. کیسے؟ آپ یہ دیکھیں قتل میں سب سے پہلے کس کا حکم ہے؟ تحریر رقبۃ مؤمنہ. قتل میں کس کا حکم دیا گیا؟ پہلے رقبہ مومنہ کا، پھر 2 مہینے ثم بالصیام شہرین، 2 مہینے روزوں کا حکم دیا گیا قتل کے اندر. زہار میں پہلے تحریر کا حکم دیا گیا زہار کے اندر بھی، پھر 2 مہینے کے روزوں کا، اور پھر 60 مسکینوں کے کھانے کا. اور قسم میں اختیار دیا گیا ہے. قسم میں او کے ذریعے کیا ہے بھئی؟ مطلب یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ان کو کپڑا پہناؤ، یا ایک گردن. یہ بھی اگر میسر نہ ہو تو ثلاثت ایام، 3 دن کے کیا. اب یہ بتائیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو زیادہ جانتا ہے نا، اور ان کی حکمتوں کو، ان کے یعنی اللہ کے کام میں حکمت ہے، بندوں کے لیے کیا مفید ہے وہ زیادہ جانتا ہے. تو اب ہر جرم کا کفارہ اس جرم کی حالت کے اعتبار سے اللہ نے مقرر کیا. اب اگر ہم مطلق کو بھی کس پر محمول کریں؟ مقید پر، تو اس حکمت کا بظاہر فوت ہونا لازم آئے گا کہ نہیں؟ کیونکہ مصلحت ہوتی ہے کس کو مطلق رکھنا ہے، اس میں کیا راز ہے، کس کو مقید رکھنا ہے، اس میں کیا راز ہے. اور ہم مطلق کو بھی مقید پر محمول کر لیں تو توزیعی اسرار اور توزیعی حکم لازم آئے گا کہ نہیں؟ اللہ نے جو اسرار و رموز مطلق کو مطلق رکھنے میں، مقید کو مقید رکھنے میں ودیعت فرمائے ہیں، تو ان کی تضییع لازم آئے گی، اور تضییع سے بچنا چاہیے. اور تضییع سے بچنا کب ممکن؟ جبکہ جو جیسا ہے. دیکھیے ثم شرع فی جواب الشافعی، پھر امام شافعی کے جواب میں شروع ہوئے تو کہا ولا نسلم ان القید بمعنی الشرط، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ قید شرط کے معنی میں ہے. لان الوصف قد یکون اتفاقیا، کیونکہ وصف کبھی اتفاقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وقد یکون بمعنی العلہ، اور کبھی وصف کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ علت کے معنی میں. وقد یکون للکشف او للمدح او الذم، اور کبھی کشف کے لیے ہوتا ہے، کبھی مدح کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی ذم کے لیے ہوتا ہے. ولئن کانا، اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے، فلا نسلم انہ یوجب النفی، تو یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ نفی کو واجب کرے گا.
لأن المتنازع فيه هو الشرط النحوی الذي تدخل عليه الادوات، اس لیے کہ متنازع فيه وہ شرط نحوی ہے کہ جس پر ادوات شرط داخل ہوتے ہیں۔ ولا تاثیر لنفیہ فی نفی الحکم، اور اس کی نفی کو حکم کی نفی میں کوئی اثر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لأن نفی الحکم نفی اصلی، کیونکہ حکم کی نفی یہ کیا ہے؟ نفی اصلی ہے، شرعی نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ وَلَئِن كَانَ، اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے، وَلَئِن كَانَ، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نفی کو واجب کرے گی وہ اور اس کا تعدیہ درست ہے، اگر یہ مان بھی لیا جائے تو فَإِنَّمَا يَصِحُّ الْاِسْتِدْلَالُ بِهِ، تو اب اس کے ذریعے، مقید کے ذریعے استدلال کرنا اس کے غیر پر اسی وقت درست ہوگا ان صحت المماثلہ، اگر جنایات کے درمیان کیا ہو؟ مماثلت ہو۔ ولیس کذالک، اور ایسا یعنی مماثلت نہیں ہے۔ فإن القتل من اعظم الکبائر، مماثلت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قتل اعظم کبائر سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ قتل اعظم کبائر سے ہے تو ممکن ہوگا کہ اس میں رقبہ مومنہ کی شرط لگائی جائے برخلاف ظہار اور یمین کے۔ فإنہما صغیرتان، اس لیے کہ یہ دونوں صغیر ہیں، یمکن جبرہما بالرقبہ المطلقہ، کہ ان دونوں کی تلافی رقبہ مطلقہ سے ممکن ہوگی، چاہے عام ہے کہ وہ کافرہ ہو یا مومن۔ نیز ان میں سے ہر ایک کی تقسیم کیا ہے؟ مختلف ہے۔ توزیع کل منہما مختلف، ان میں سے ہر ایک کی تقسیم کیا ہے؟ فإن فی القتل حکم اولا بالتحریر، کیونکہ قتل میں پہلے تحریر کا حکم دیا گیا، ثم بالصیام فی شہرین، پھر دو مہینوں کے روزے کا حکم دیا گیا، اور زہار میں پہلے تحریر کا حکم دیا گیا، پھر 2 مہینے کے روزے کا، پھر 60 مسکینوں کے کھانا کھلانے کا، اور قسم میں اولاً اختیار دیا گیا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا ان کو کپڑا پہنانے یا رقبہ کے آزاد کرنے کے درمیان۔ ان لم یتیسر ہؤلاء، اگر یہ چیزیں میسر نہ ہوں، فصیام 3 ایام، تو کتنے دن کے روزے؟ فاللہ تعالی العالم بمصالح العباد وحکمتہم، تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مصلحتوں اور ان کی حکمتوں کو جاننے والا ہے، اس نے ہر جنایت میں جو چاہا اس کے حال کے اعتبار سے حکم لگایا۔ فلا ينبغی لنا ان نتعرض لشیء منها، تو اب ہمیں مناسب نہیں ہے کہ ان میں سے کسی سے تعرض کریں یا ایک نص کو دوسری پر اطلاق اور تقیید کے ذریعے محمول کریں۔ فإن فیہ تضییع الاسرار التي اودعها فیہ، کیونکہ ان میں ان اسرار کو ضائع کرنا ہے جو اللہ نے اس میں رکھے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ اب ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں مصنف گرامی، ہمارے اوپر اعتراض لاگو ہوتا ہے، سمجھے، اور 2 اعتراض ہیں۔ کتنے اعتراض ہیں؟ 2۔ وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جب مطلق اور مقید یعنی اطلاق اور قید ایک سبب میں وارد ہوں تو ان میں سے ایک کو دوسرے پر محمول نہیں کیا جائے گا، حالانکہ آپ نے بھی محمول کیا ہے۔ ایک مقام ایسا ہے، ایک حدیث 5 من الابل شاۃ فی 5 من الابل شاۃ، 5 اونٹوں میں 1 بکری زکوٰۃ ہے، 5 اونٹوں میں، اور ایک میں آیا فی 5 من الابل الساۃ شاۃ صائمۃ شاۃ، فی 5 من الابل الصائمہ شاۃ، چرنے والے 5 اونٹوں میں کیا ہے؟ 1 ہے۔ اب یہ اسباب میں ہے تو اونٹ یہ زکوٰۃ کا سبب ہے، اونٹ کیا ہے؟ اور پہلی روایت مطلق ہے صائمہ کی قید سے، اور دوسری مقید ہے اسامہ کی قید سے، چرنے والے کا ذکر ہے نا۔ تو اب یہاں آپ نے بھی مطلق کو کس پر محمول کیا ہے؟ اس پر، اور آپ بھی یہ کہتے ہو کہ غیر صائمہ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک اعتراض یہ ہوا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہتے ہو کہ حادثہ جب الگ الگ ہوتا ہے تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جاتا ہے، اور تم نے محمول کیا ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے میں سے 2 مردوں کو کیا کر لو،
اور ایک جگہ ہے واشہدوا ذوی عدل منکم، واشہدوا، اپنے میں سے دو عادل کو کیا کر لو، گواہ بنا لو۔ تو تم نے گواہوں میں عدالت کی شرط لگائی ہے، حالانکہ پہلا مطلق ہے، ایک وہ دین کے حادثے میں ہے، جو مطلق آیا ہے وہ قرض کے حادثے میں ہے، جب قرض لو تو دو مردوں میں سے اپنے کو کیا کر لو۔ آیت مدائنہ بھی یہ تو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم۔ یہ آیت مدائنہ ہے، تو دین والے حادثے میں یہ آیا ہے۔ اور جناب عالی دوسرا جو عدالت کی قید لگائی ہے وہ رجعت کے باب میں ہے، طلاق کی جو طلاق رجعی ہے اس کے اندر کہا گیا اپنے میں سے دو عادل کو کیا کر لو، واشہدوا ذوی عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ ذلکم یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ سب آپ نے پہلی روایت کو وہ مطلب پہلی جو آیت کریمہ وہ مطلق ہے اور دوسری آیت کریمہ کیا ہے، مقید، تو الگ الگ حادثے ہیں، تو تم نے تو مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے الگ الگ حادثوں سے، یہ کتنے اعتراض ہو گئے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں فَأَمَّا قَيْدُ الْإِسَامَةِ وَالْعَدَالَةِ فَلَمْ يُوجِبِ النَّفِيَّ، کہتے ہیں شارح جواب عما یرد علینا، یہ اس کا جواب ہے جو ہم پر دو اعتراض وارد ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تم نے تو کہا ہے کہ اطلاق اور قید سبب میں جب وارد ہوں تو ان میں سے ایک کو دوسرے پر محمول نہیں کیا جائے گا، اور یہاں جو ہے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فی خمس من الابل شاۃ اور آپ کے ارشاد فی خمس من الابل الصائمہ شاۃ یہ اسباب میں ہے، سمجھے؟ لأن الابل سبب الزکوٰۃ، کیونکہ ابل زکوٰۃ کا سبب ہے، پہلا مطلق ہے دوسرا مقید ہے اسامہ کی قید سے، تم نے یہاں مطلق کو مقید پر محمول کیا، حتیٰ کہ تم نے کہا غیر صائمہ میں زکوٰۃ واجب، نیز تم نے یہ بھی کہا کہ جب حادثہ الگ الگ ہو تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، جبکہ تم نے ارشاد باری تعالیٰ واستشہدوا شہیدین من رجالکم کو ارشاد باری تعالیٰ واشہدوا ذوی عدل منکم پر کیا کیا، محمول کیا، اور محمول کر کے تم نے گواہی کے اندر مطلقاً کس کی شرط لگا دی، عدالت کی، حالانکہ پہلا یہ دین کے حادثے میں وارد ہے پہلا معاملہ، اور دوسری آیت یہ طلاق کی رجعت کے باب میں ہے۔ فَأَجَابَا، تو جواب دیا کہ قید اسامت مسئلہ اولا میں اور قید عدالت مسئلہ ثانیہ میں اس نے عما عدا سے نفی کو واجب نہیں کیا، کما فہمتم، جیسے کہ تم نے سمجھا ہے۔ کل پڑھیں گے جواب۔